اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے پیغام کربلا۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کربلا کی ان خواتین کا کہ جنہوں نے کربلا میں کیا رول پلے کیا ہے، اور میں نے ان خواتین کا ذکر کیا تھا کہ جو ڈائریکٹلی کربلا میں موجود نہیں تھیں لیکن جن کا کربلا سے کنیکشن بہت گہرا تھا، بہت گہرا تعلقات رکھتی تھیں، اور اسی طرح دیگر خواتین بھی کربلا کے میدان میں پائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے ایسے سیکریفائسز کیے ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہمیں آج تک نہ مل سکی۔ کوئی بھی ریولیوشن بغیر عورتوں کے کنٹریبیوشن کے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح واقعہ کربلا بھی بغیر خواتین کے کنٹریبیوشن کے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور اسی لیے امام حسین اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر گئے تھے۔ عزیزان محترم، کربلا میں یوں تو بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے بہت ہی اہم رول پلے کیے ہیں، بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، امام علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، عبادت کی ہے، جو امام نے کربلا میں اسٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا تھا اس کے اکارڈنگ وہاں پر وہ چلی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان خواتین کے درمیان ایک خاتون ایسی ہے جو ہمیں سب سے الگ نظر آتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، کہ جناب زینب کا کردار کربلا میں ایک ڈیفرنٹ کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک یورپی مفکر جن کا نام مائیکل ہارٹ ہے، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے دا ہینڈڈ رکھا، اور اس میں انہوں نے ان عظیم افراد کا ذکر کیا کہ جو روحانی اور مادی دونوں طرح سے تاریخ کے صفحات پر اثر انداز ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے سر فہرست ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا۔ تو اب اگر ہم تاریخ اسلام میں خواتین پر نگاہ کریں تو ہمیں بہت سی خاتون نظر آتی ہیں، یعنی کربلا کے علاوہ بھی نظر آتی ہیں۔ تو اگر ہم ان میں سے سلیکٹ کرنا چاہیں کہ ان میں سے بہترین کردار کس نے ادا کیا ہے تو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے سامنے کوئی ایک خاتون نہیں ہے، بلکہ ہمارے سامنے جناب حوا ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، مادر موسیٰ ہیں، جناب زینب ہیں۔ لیکن جب ان تمام عظیم خواتین کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کردار زینب ایک الگ ہی مقام میں نظر آتا ہے، اور اس کی مثال میں اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ اگر ان ساری خواتین کا ذکر کر کے ان کا کریکٹر، ان کا رول کمپیئر کیا جائے جناب زینب سے تو ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گا کہ ان خاتون کا کیا رول تھا اور جناب زینب نے کیسا رول ادا کیا ہے۔ اگر جناب حوا سے مقام زینب پوچھا جائے کہ آپ کے نظر میں مقام زینب کیا ہے تو یقیناً جناب حوا یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گی کہ میں نے انسانیت کی تعمیر کا گھر وحش و تیور کے عالم میں ضرور اس دنیا میں تعمیر کیا، لیکن زینب نے انسانی نما درندوں کے درمیان رہ کر امامت کو بچایا ہے۔ میں زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر جناب سارہ سے پوچھا جائے جناب زینب کے بارے میں تو وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گی کہ بے شک میں خلیل اللہ کی اس نسل کا سرچشمہ ہوں جس میں یعقوب و یوسف و اسحاق جیسے فرزند پیدا ہوئے، لیکن مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن زینب نے اپنے نہ جانے کتنے یوسف قربان کر دیے۔ اگر مادر موسیٰ سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گی کہ میں نے اپنے فرزند کو موج دریا کے حوالے کیا تھا اس امید کے ساتھ کہ مجھے میرا بچہ واپس مل جائے گا، لیکن زینب نے اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے بھتیجوں کو
موجے خنجر و شمشیر کے حوالے کیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اب خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں واپس آئیں گی۔ اگر جناب ہاجرہ سے پوچھا جائے جناب زینب کا مقام، تو جناب ہاجرہ یہ فرمائیں گی کہ بے شک میں اسماعیل کی ماں ہوں، اور میں نے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر جاتی تھی، اور اس کے بعد میرے بیٹے کے لیے آب زمزم جاری بھی ہو گیا جس سے میرے اسماعیل کی پیاس بجھ گئی، مگر اللہ نے زینب کہ جس کے اتنے اسماعیل قربان ہو گئے، اور ان سب کی پیاس کیسے بجھائی گئی؟ آب خنجر سے، آب تلوار سے، آب شمشیر سے بجھائی گئی۔ تاریخ عالم میں عظیم خواتین میں سر فہرست اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہیں ہماری بی بی دختر رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہیں گی کہ جس وقت میں نے ظلم کا مقابلہ کیا اس وقت وہ اپنی ابتدا میں تھے، لیکن جس وقت میری بیٹی زینب نے اس کا مقابلہ کیا وہ اس کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے منفی طاقتوں کا مقابلہ جس وقت کیا ہے تو میرے بچے میرے ہمراہ تھے، میرا شوہر میرے ساتھ تھا، مسلمانوں کے ضمیر اتنے مردہ نہیں ہوئے تھے۔ رسول کے ایسے صحابی سلمان و مقداد و ابوذر موجود تھے کہ میرے ایک اشارے پر تلوار اٹھا لیتے، ان لوگوں کو قتل کر دیتے، لیکن میری زینب نے ایسے ماحول میں امامت کو بچایا جہاں پر اس کا سہارا کوئی نہیں تھا، جہاں پر اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا تو میری بیٹی زینب جلتے ہوئے خیموں میں جا کر وقت کے امام کو بچا کر لائی اور امامت کی نسل کو برقرار کیا ہے میری بیٹی زینب نے۔ میں زینب کی ابتدا ہوں اور میری بیٹی زینب میری انتہا ہے۔ اور بی بی فاطمہ یہ بھی عرض کریں گی کہ میں نے جن منفی طاقتوں کو 50 سال پیچھے ڈھکیل دیا تھا وہ منفی طاقتیں جب دوبارہ اپنے عروج پر آئیں اس وقت میری بیٹی زینب نے اس کا مقابلہ کیا، اور جس وقت میں نے ظلم کا مقابلہ کیا تھا میں نے اپنی تقریروں سے اپنے خطبوں سے مسلمانوں کے دل دہلا دیے تھے، لیکن میری بیٹی زینب نے عالم اسلام کا مزاج بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جناب زینب کا کردار کربلا میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کردار ہے۔ جناب زینب کی وجہ سے امام حسین کا مشن آج پوری دنیا تک پہنچا۔ جناب زینب کے بہت سارے لقب ہیں، جن میں سے ایک لقب ہے شریکۃ الحسین، لیکن شریکۃ الحسین جناب زینب کب تک تھی؟ جب تک حسین موجود تھے، یعنی عصر عاشورہ تک، لیکن بعد عصر عاشور جناب زینب شریکۃ الحسین نہ رہیں۔ جناب زینب تنہا تھیں، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اہل حرم کا وہ سہارا تھیں، اہل حرم کو وہ ڈھارس دے رہی تھیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نقیب فتح شہ مشرقین بن کر اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کر اٹھی۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جب اس کو قید کر کے یزید کے دربار میں لے جایا گیا ہے، یزید کہتے ہیں کہ یزید اس وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، 3 کانٹیننٹس پر اس کی حکومت تھی، ایسا ظالم و جابر بادشاہ۔ جب اس نے جناب زینب کو اس حال میں دیکھا ہے تو قہقہہ لگانا شروع کیا اور کہنے لگا دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ وما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یعنی جناب زینب نے کربلا کے واقعے کو جمال میں ڈھال کر پیش کر دیا، اور اس کے بعد اپنی معرفی کرائی اور کہا یہ جو سر یہاں پر رکھا ہے یہ کسی باغی کا سر نہیں ہے، یہ کسی کافر و مشرک کا سر نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کے نواسے جنت کے سردار کا سر ہے۔ اس وقت لوگوں نے جانا کہ یہ حسین ابن علی رسول کا نواسا ہے۔ عزیزان محترم، جب جناب زینب نے اس طرح خطاب کیا ہے، اس طرح خطبہ دیا ہے، تو یزید کہنے لگا کہ ایک ہارے ہوئے کا اور کیا
اور کیا عمل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ یزید تو جانتا ہے کہ ہمارے اوپر، میرے اوپر سب سے عظیم مصائب کون سا ہے؟ کربلا میں نہیں پڑا میرے اوپر سب سے بڑا مصائب، میرے اوپر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مجھ جیسے کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے، اور یزید تو آج کو دیکھ رہا ہے اس لیے تو ہنس رہا ہے، مگر کیا تو قرآن مجید کی اس آیت کو بھول گیا کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ظالمین کو چھوٹ دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، وہ اپنے گناہ میں اور اضافہ کر لیں کہ پھر ان کو ایک ساتھ ان کا عذاب دیا جائے۔ تو آج کو دیکھ رہا ہے اور ہم دائمی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج تو اپنی ان طاقتوں پر گھمنڈ کر رہا ہے، اپنے اس لشکر پر، اپنی حکومت پر، اپنے تاج اور اپنے تخت پر غرور کر رہا ہے، لیکن یزید تو اس بات کو بھول گیا ہے کہ ایک دن نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، اور نہ تو ہوگا، تیرا شہر تو ہوگا لیکن پہچانا جائے گا علی کی بیٹی کے نام سے۔ اور آج وہی ہوا کہ آج وہ شہر بی بی زینب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ جناب زینب نے ایسا کردار ادا کیا ہے جو قیامت تک کی تمام خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل بن کے رہ گیا کہ ایک ماں کو کس طرح عمل انجام دینا چاہیے، ایک بہن کو کس طرح عمل انجام دینا چاہیے، اور ایک بیٹی کو کس طرح عمل انجام دینا چاہیے، اور اپنے کردار کو کس طرح رکھنا چاہیے۔ ایک شاعر نے بخوبی جناب زینب کے بارے میں عرض کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور پھر یہاں اپنی گفتگو میں ختم کرتی ہوں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، لیکن جہاں میں جواب زینب جناب زینب جناب زینب۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔